أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، بابرکت کلمات خاص ہیں۔ وہ ذات اعلیٰ و بالا، وہ ذات قدسیہ جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ ہم سب اس کے در کے فقیر، منگتے اور سوالی ہیں۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں۔ وہ مسجود ہے، ہم ساجد ہیں۔ وہ محمود ہے، ہم حامد ہیں۔ ہم اس کی جتنی بھی بندگی کریں یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہماری بندگی کرنے یا نہ کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق ہمارا خود اپنا ہی پڑتا ہے۔ ہم ہی فائدہ یا نقصان حاصل کرتے ہیں۔ بندگی اس کی کریں صحیح معنوں میں تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اگر اس کی بندگی ترک کر دیں تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ وہ ذات تو اعلیٰ و بالا ہے، اس کو کسی کی محتاجگی نہیں، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے۔ ہم سب اس کے در کے فقیر ہیں۔ درود و سلام ہوں نبی آخر الزماں، رسول رحمت، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید روز محشر، شافی روز جزا، ساقی کوثر، امام اعظم، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سیرت طیبہ، جن کے اقوال و افعال ہمارے لیے قابل حجت بھی ہیں، قابل تعظیم بھی ہیں، قابل عمل بھی ہیں۔ کامیابی اللہ رب العزت نے آپ کی سیرت طیبہ میں رکھی ہے۔ آپ ہمارے لیے راہبر ہیں، رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ جن کے آگے ہر ایک کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی بات کو ٹھکرانے والا سچی بات ہے وہ ایمان اور اسلام سے محروم ہو جاتا ہے۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ پر، مجھ پر، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج رمضان المبارک پایہ تکمیل ہوتا دیکھنا نصیب فرمایا ہے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب ہمارے اندر یہ فکر لاحق ہو جائے کہ کاش کہ یہ عبادات جو ہم نے کی ہیں ہم حق تو ادا نہیں کر سکے، لیکن اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ اس کے لیے فکر مند اب ہمیں ہونا چاہیے کہ اب اللہ رب العزت قبول فرما لیں، کہیں یہ عبادات ہماری رائے گاں اور ضائع نہ ہو جائیں، اور ایسے بد اعمال اور ایسے غلط افعال وہ نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کریں، کسی پر احسان نہ جتلائیں، وگرنہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت انسان کے منہ پر دے مارے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مستقل مزاجی اللہ رب العزت کی بندگی کے معاملہ میں
اللہ رب العزت کی عبادت کے معاملہ میں مستقل مزاجی ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو وہ عمل بہت پیارا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن اس پر دوام اور ہمیشگی ہو، ہمیشہ ہمیش انسان کرے۔ ایسی حالت میں یعنی جس کو موت آئے گی نا، وہ اللہ رب العزت کو بڑا ہی محبوب انسان ہے۔ تو ہم صرف رمضان میں ہی اس کا نماز کا اہتمام نہیں، بلکہ رمضان کے بعد بھی ان عبادات کا کم سے کم فرائض کا اگر کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا، پڑھنے تو چاہیے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، نوافل کے ذریعے بندہ، پیارے نبی نے فرمایا، اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور یہ نفلی عبادات اس کی بڑی اہمیت ہے، فرائض کے بعد ان کو اپنانا چاہیے۔ کل کلاں جب اللہ رب العزت ہمارے اعمال نامہ سامنے آئے گا، اس کو تولے گا، جانچے گا، اور وہ سب کچھ کتاب زندگی کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اگر ہمارے فرائض میں کوئی کوتاہی ہوئی تو انشاءاللہ یہی جو نوافل ہم نے قیام اللیل کیا ہے، یا ہم نے کوئی اور چھوٹی موٹی نیکیاں کی ہیں جو فرض تو نہیں تھیں لیکن ہم نے خوشی سے ان کو قبول کیا اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کی ہیں، یہ اس کی تلافی کا امید ہے کہ باعث بن جائیں گی۔ ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کر لیے ہیں تو یا اللہ یہ تیرا شکر ہے، تیری توفیق سے کیے ہیں۔ حضرات گرامی، نیکی کے بعد پھر نیکی کرنے کا موقع مل جانا، یہ یوں سمجھیں کہ ان نیکیوں کی قبولیت کی علامت ہے، ذریعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے پھر اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو میری کچھ نہ کچھ ادائیں پسند آئی ہیں، جو میں نے قیام کیا ہے، جو میں نے نمازیں پڑھی ہیں، جو میں نے رکوع و سجود کیے ہیں، جو میں نے صدقہ و خیرات کیا ہے، میں نے صلہ رحمی سے کام لیا ہے، میں نے لوگوں کو جوڑا ہے، توڑا نہیں۔ آج اللہ رب العزت کے گھر میں رمضان کے بعد بھی میں کھڑا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی قبولیت اور اللہ رب العزت کی خاص رحمت کی ایک علامت ہے، مجھے اللہ نے پھر توفیق دے دی ہے۔ اگر رمضان کے بعد وہی رمضان سے پہلے والی کیفیت آ جاتی ہے، پھر ذرا غور کریں اور فکر مند ہو جائیں اور پریشان ہوں، ندامت کا اظہار کریں اور اس پر غور کریں کہ یار اب میں مسجد میں کیوں نہیں جا رہا، اب وہ میں نیکی کے کام کیوں نہیں کر رہا، اب وہ صلہ رحمی اس کو میں اہمیت کیوں نہیں دے رہا۔ لگتا ہے کہ میرے اعمال اللہ کو پسند نہیں آئے، جو مجھے دوبارہ توفیق نہیں ملی۔ تو اللہ رب العزت سے یہ توفیق مانگیں بھی، اور صدقے دل کے ساتھ۔ جب اصل میں بندہ ارادہ کر لیتا ہے نا، سچے دل کے ساتھ، صرف زبان سے نہیں، انشاءاللہ جی، ہاں جی ٹھیک ہے جی، کرا گے جی، ایویں ہاتھ چوک دینے، ٹھیک ہے جی میں آج کے بعد نمازی بن جاؤں گا، میں آج کے بعد، لیکن دل کے اندر میل کچھ ہے، دل کے اندر کھوٹ ہے، پھر اللہ رب العزت کا غضب ہی آتا ہے ایسے لوگوں کا۔ اور اگر بندہ سچے دل کے ساتھ اندر ہی اندر ارادہ کرتا ہے کہ یا اللہ تیری توفیق کے ساتھ میں نے کوشش کرنی ہے، اور پھر وہ اس کے لیے رات کو سوتا ہے نا، تو الارم لگا کر سوتا ہے، والدہ کو یا والد صاحب کو جو پہلے اٹھتا ہے اس کو کہتا ہے مجھے جگا دینا، اگر میں سویا رہوں، کیوں؟ شیطان کھلنے والا ہے، آج مغرب کے بعد شیطان کھل جائے گا، اور شیطان جو پابند سلاسل تھا وہ کھل جائے گا۔ دیکھنا صبح کو ہی فجر کی نماز، عید الفطر کا دن ہوگا اور نماز جمعہ کا فرق پڑ جائے گا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے۔ ہم شیطان سے جنگ کریں، ہم شیطان کو شکست فاش دیں۔ یہ آواز کو بند کر دیں، یہ کر دیں۔ شیطان جو ہے نا وہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہاں تو یہ ہماری حالت ہے، محلے کے اندر یا کسی رشتہ دار کے ساتھ تھوڑی سی چپکلش ہو جائے نا، ہم انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ یار اس سے کوتاہی ہوگی، اس کو نظر انداز کریں، برداشت کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پیارے نبی کے امتی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے، ہمارے اندر تحمل برداشت نہیں آئے گی، کیا غیر مسلموں کے اندر آئے گی؟ ان سے توقع رکھیں گے۔
وہ پیارے نبی کے فرمودات عالیہ حق پر ہونے کے باوجود جو بندہ اپنا حق چھوڑتا ہے، میں محمد اس کو جنت کے سینٹر میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان پر کون عمل کرے گا؟ کون عمل کرے؟ ہندو کریں گے، سکھ کریں گے، وہ ہم نے کرنا ہے۔ نظر انداز کریں اس کو، ہم دشمن سمجھتے، شیطان کو دشمن ہی نہیں سمجھتے، شیطان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، جبکہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا بھی دشمن، اور آدم علیہ السلام کی پوری ذریت، اولاد اور قیامت تک کے انسانوں اور جنوں کا یہ دشمن ہے۔ اس کے ہم خلاف ہم کھڑے ہوں اور اس کو اپنا دشمن سمجھ کر اس کو شکست فاج دیں کہ میں نے صبح جیسے میں اٹھتا تھا عام دنوں میں، رمضان میں پوری زندگی فجر کی نماز با جماعت پڑھوں گا، میں عشاء کی نماز با جماعت پڑھوں گا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دو نمازیں جو با جماعت پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ساری رات عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا تھا کہ پڑھو گے 5، اللہ رب العزت 50 کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام، ان کی بھی ایک شفقت تھی اور پیارے نبی کی امت پر ایک ترس آیا تو پیارے نبی واپس گئے، بار بار وہ 50 سے 40، 40 سے 30، 30 سے 20، 20 سے 10، 10 سے 5 پڑھے گی امت 5 ثواب 50 کا ملے گا۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ یہ روپے پیسے، یہ دولت آج جس کی ہم پوجا پاٹ کر رہے ہیں، یہ خواہشات نفس جس کو آج ہم نے اس کو ہم نے معبود بنا رکھا، دولت بھی اس کو بھی ہم لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے۔ خواہشات نفس کو قرآن کہتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ معبودان باطلہ صرف وہ نہیں ہوتے جو پتھر کے ہوں یا حجر شجر ہوں یا درگاہیں خانقاہیں جہاں جا کر لوگ سجدہ کرتے ہیں، وہی صرف معبودان باطلہ نہیں ہے۔ معبودان باطلہ یہ بھی خواہشات نفس، یہ بہت بڑا بت ہے، اس کو لوگوں نے معبود، ہم نے بدقسمتی سے بنا رکھا ہے۔ دولت کو معبود، پیارے نبی نے فرمایا تھا تائیس عبد الدرہم، عبد الدینار، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، آج کی زبان میں روپے پیسے کا بندہ۔ ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے، کہ روپے پیسے کے؟ ہم بندے اللہ کے ہیں یا درہم دینار کے؟ پیارے نبی نے فرمایا ایسا بندہ جس کو دولت کی ہوس ہے، ہوس ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک طرف تو یہ بھی فرمایا کہ قبر کی مٹی بھرے گی، قبر کی مٹی بھرے گی، اور آپ نے اس کو دولت کا، پیسے کا، درہم دینار کا بندہ قرار دیا۔ ہم درہم دینار کے بندے نہ بنے، ہم روپے پیسے کے بندے نہ بنے، ہم اللہ کے بندے بنے۔ اللہ رب العزت نے ہمارا تذکرہ کیا وعباد الرحمن، ہمیں اپنے بندے قرار دیے، مگر ہم اپنے بندے بنے اللہ رب العزت کے، ہم بندے بنے۔ بندہ بندگی سے بنتا، بندہ بندگی سے بنتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یعنی جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا وہ بندہ بندہ نہیں ہے۔ پیارے نبی کے اس فرمان سے سمجھ بظاہر یہی آتی ہے، بندے اور کافر کے درمیان، یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا۔ ایک رسالے کے اندر بعض دفعہ قرآن حدیث بھی ہم سنتے ہیں، لیکن کئی دفعہ عام چلتی پھرتی مثالیں کسی کے دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ یہ یورپین کنٹری کا ایک واقعہ ہے۔ سنڈے کا، اتوار کا دن تھا، کہتے ہیں کہ پارک میں لوگ جمع تھے، غیر مسلم فیملیاں بھی ہیں، مسلمان فیملیاں بھی ہیں، چھٹی کا دن تھا، لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلے۔ ایک غیر مسلم فیملی، انگریز فیملی، دوسری طرف مسلمان فیملی ہے، اور مسلمان کھانے پینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو جی یہ ہمارے پاس ہے، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمسایہ ہی ہوتا ہے، چاہے 2 منٹ کے لیے ہو، چاہے سفر میں آپ کے ساتھ وہ 2 منٹ کا سفر کرے، وہ ہمسایہ ہے، اس کو اذیت نہ دیں۔ حضرات گرامی، انہوں نے مسلمانوں نے اس کے انگریز فیملی کو دعوت دی، ہم کچھ کھا پی رہے ہیں، اصرار کیا آپ بھی آ جائیں۔ وہ آگے، انہوں نے کچھ کھایا پیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اب وہ انگریز فیملی، آپ جانتے ہیں وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، وہ سانپ کھاتے ہیں، وہ بچھو کھاتے ہیں، وہ کئی ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو مردار ہیں، حرام ہے شریعت نے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں یہ تمیز، یہ عقل اور فہم دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم حلال کھاتے ہیں، ہم حرام کے قریب نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا جی آپ بھی ہمارے کھانے پہ آئیں، ہم نے آپ کی دعوت قبول کی تھی، آپ کا بھی تو حق بنتا ہے، آپ بھی آئیں۔ وہ مسلمانوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہمارے مذہب میں یہ ایسی چیز نہیں ہے، ہم نہیں یہ کھاتے، کوئی حلال چیز ہوتی تو ہم کھا لیتے، یہ تو حرام ہے۔ اچھا، ادھر سے اذان کا وقت ہوا، وہ سارے نماز پڑھنے جانے لگے۔ ایک بندہ بیٹھا ہوتے، وہ مسلمان فیملی میں سے ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے، اور باقیاں نو کہندا یار تسی پڑھو میں ایتھے بیٹھا جے۔ اب آنا ہوتا ہے نا، یار میرے کپڑے نہیں صاف، اچھا میں کل تو پڑھیا کراں گا۔
کب پڑھے گا؟ جب فرشتہ آ کر جان نکالے گا تب پڑھے گا، چیخے گا، پکارے گا، پھر کہے گا یہ مال میرے اللہ کے رستے میں دے دو۔ پیارے نبی فرمائیں گے پھر تو وہ وارثوں کا ہو گیا۔ پھر کہے گا بیٹا نماز پڑھ، پھر وصیتیں کرے گا، پھر کہے گا پھر موقع نہیں ملے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا جب روح حلق تک پہنچ جائے گی پھر موقع نہیں ملے گا، پھر موقع نہیں ملے گا۔ پھر بندہ کہے فرعون کی طرح ہاں آل آنا وقت اسیتو، وہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے، ہاں اب میں توبہ طائب ہوں۔ یہ فرعون آخری وقت کہہ رہا تھا اب میں توبہ طائب ہوتا ہوں، جب دیکھا کہ بالکل جان نکلنے لگی، اللہ ایسے پھر معاف نہیں کرتا، وگرنہ فرعون کو بھی اللہ رب العزت معاف کر دیتا۔ وہ کہہ رہا تھا آخری وقت، قرآن کے الفاظ ہیں، غالباً یہ سورہ توبہ یا سورہ انفال کے اندر ہے، اس نے کہا میں توبہ طائب ہوتا ہوں، اللہ رب العزت پھر ایسے معاف نہیں کرے گا۔ اچھا وہ سارے نماز پڑھنے چلے گئے، ایک بندہ اچھا میں یار بیٹھا تسی پڑھ رہا ہوں، وہ اب وہی غیر مسلم اور انگریز فیملی کہتے ہیں یار وہ تو مسلمان ہیں، آپ کون سا مسلمان ہیں، آپ آ کر کھائیں۔ انہوں نے کیا سمجھا کہ یہ نماز پڑھنے جو گئے ہیں یہ مسلمان ہیں اور یہ ہمارے جیسا ہے، آپ آ کر کھائیں۔ اس کے دل کے اندر یہ بات گھر کر گئی، کہنے لگا اچھا میں نماز پڑھنے نہیں گیا تو انہوں نے مجھے غیر مسلم تصور کیا ہے۔ اللہ نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، وہ نمازی بن گیا۔ پیارے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان، بندے اور کافر کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا ہے؟ جنہیں نماز انشاءاللہ پڑھنی ہے نا اچھی بولو، کس چیز کا فرق ہے؟ نماز کا۔ اور نماز یہ مومن کا شناختی کارڈ ہے، یہ ہمارے پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے نا ہر ایک کا، اور ہمارا شناختی کارڈ یہ کوئی کاغذی شکل میں نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا وضو والے آزاد چمک رہے ہوں گے، بندہ وضو کے بغیر اگر نماز کی نیت سے وضو نہیں کرتا اور نماز نہیں پڑھتا، جتنی دفعہ مرضی چہرہ دھو لے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، اس کے اذان ہی چمک رہے ہوں گے۔ وضو والے لوگ جو نماز کے لیے 5 وقت وضو کر رہے ہوتے تھے، پیارے نبی دور سے فرمائیں گے کل قیامت کا دن اللہ وہ میرے امتی آ رہے ہیں، اللہ وہ میرے امتی آ رہے ہیں، اللہ وہ میرے امتی آ رہے ہیں۔ اور دوسروں کو پیارے نبی فرمائیں گے جنہوں نے صرف گناہ ہی ہوندیاں، او دیکھے آجی نمازی، دین تو اس چیز کا نام ہے، ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ پیارے نبی فرمائیں گے سوکن 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 لمن غیر آبادی، دور ہو جاؤ میری آنکھوں سے، اوجھل ہو جاؤ، تم وہ لوگ تھے جو دین کے بارے میں باتیں کرتے تھے اور دین کے بارے میں تغیر و تبدل کرتے تھے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے ہم نے اپنا نام کس صف میں لکھانا ہے، کن لوگوں میں لکھانا ہے۔ آپ تمام ائمہ کرام کسی کی بھی سیرت کا مطالعہ کر لیں، بڑے بڑے امام گزرے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر، جو فقہیں چلتی ہیں، امام ابو حنیفہ کی سیرت کو پڑھیں، امام شافعی کو پڑھیں، امام مالک کو پڑھیں، امام احمد بن حنبل کو پڑھیں، امام جعفر صادق کو پڑھیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو پڑھیں۔ یہ جتنی عظیم ہستیاں ہیں، جتنی عظیم ہستیاں جن کے میں نے خاص طور پر نام لیے، یہ سارے نمازی تھے، اور یہ صرف فرضی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ تہجد گزار بھی تھے، یہ اللہ کے مقرب بندے تھے۔ کئی ایسے ہیں ان کو رنگ تو دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری مذہبی شخصیات ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ساڑی پڑھی پڑھائی ہے جی، ساڑی پڑھی پڑھائی میں پہنچی سرکار ہاں۔ سونے نبی سے اعلیٰ تو کوئی نہیں۔ آخری وقت تھا، پیارے نبی اس دنیا سے جا رہے ہیں، لوگوں نماز نماز نماز، آخری وقت۔ اور آخری خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ابھی آپ نے فرمایا تھا نماز نماز نماز۔ ماں عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پیارے نبی ایسے لگتا تھا جیسے ہمیں جانتے نہیں پہچانتے نہیں، ہمیں آپ اجنبی سمجھتے تھے، اس قدر نماز کی فکر ہوتی تھی۔ اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام میں بیمار رہے ہیں، تھوڑی سی طبیعت سنبھلنی، پیارے نبی نے فرمانا مجھے مسجد میں لے چلو، مجھے مسجد میں لے چلو، طبیعت نے ڈھال ہونی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو آگے کرو مسجد کے، ابو بکر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عمر فاروق کو خنجر لگے ہیں آخری وقت، فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کو کہو نماز پڑھائیں۔ یار ان کے اندر یہ فکر تھی، وہ اللہ کے قریب، تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ فرعون کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگا، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، یہ ظالموں کے، لائنوں کے، اور اللہ رب العزت کے محبوب نے ان بدبختوں کے نام لیے ہیں جو رب کے سب سے بڑے نافرمان اور سرکش تھے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے، ہم نے فرعون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا پیارے نبی کا ہمسایہ بننا ہے؟ ہم نے حامان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہونا ہے؟ ہم نے قارون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی المرتضیٰ کے ساتھ ہونا ہے؟
ہم نے ابی بن خلف کے ساتھ ہونا ہے یا نبیوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، جو قرآن نے 4 درجے بیان کیے ہیں ان کے ساتھ ہونا ہے؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ نمازی بنے نمازی، پرانے دور میں نا، آج سے پیچھے چلے جائیں، یہ ائمہ کرام امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان دونوں کا، یا امام احمد بن حنبل کے ساتھ یا امام شافعی کے ساتھ امام شوکانی کا، ان کا کوئی مناظرہ ہوا۔ مناظرہ پتہ کس موضوع پر تھا؟ کہ بے نماز مسلمان ہے کہ کافر ہے، بے نماز مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اچھا، مولویوں پر لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، یہ فرقہ واریت پھیلاتی ہیں، یہ ٹاک شو کرنے والے مذہبی رمضان کے مہینے میں جن کو دین یاد آ جاتے ہیں، صرف رمضان کے مہینے میں ان کو دین یاد آتا ہے، وہ اکثریت ایسی ہے، وہ بلا کر پھر کہتے ہیں جی اختلافی موضوع پر آپ چھیڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی مولوی رولا بڑا پاندے نے۔ کبھی اس موضوع پر مناظرہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا بھی حق بنتا ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ان کا بھی حق بنتا ہے، اور حکام بالا کا حق بنتا ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ وہ ٹاک شو کبھی اس موضوع پر ہوا ہے کہ بے نماز مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ ان موضوعات پر ہمارے ائمہ کرام مناظرے کیا کرتے تھے۔ آج مذہب کے نام پر میں سمجھتا ہوں، اور آپ بھی غور کرتے ہیں، دیکھیں ذرا، یہ صرف رمضان کے مہینے میں چند ایک آپ نے یا سوشل میڈیا پر وہ بھی پرانی ویڈیو دیکھ لی، اور مولوی بڑی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ سیاست دانوں نے جتنی آج کل فرقہ واریت پھیلائی ہو، وہ نون لیگ سے ہو، وہ کوئی پی ٹی آئی سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، وہ کسی بھی جماعت سے ہو، کیسے لوگ مر رہے ہیں اپنے لیڈروں کی خاطر، اور ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں، اور ان کی تعریف اس طرح کرتے ہیں جیسے رب رحمان کی تعریف ہونی چاہیے، اور مر رہے ہیں ان کے پیچھے۔ یہ سیاسی فرقہ واریت، یہ لسانی فرقہ واریت، یہ خاندانی فرقہ واریت، اور یہ علاقائی فرقہ واریت، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، ان چیزوں کو کون اجاگر کرے گا؟ ان کا خاتمہ کون کرے گا؟ حضرات گرامی، ہم کسی کو نہیں پابند نہیں کرتے کہ آپ نماز لازمی رفع الیدین سے پڑھیں، ہم کسی کو پابند نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، نہ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ آپ اونچی آواز سے آمین کہیں، ہم کسی کو پابند نہیں کرتے، ہم صرف ترغیب دلا سکتے ہیں۔ ہم اپنا قرآن و حدیث سامنے آپ کو یہ آئینہ دکھا سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو دین یہ ہے، اور دین کے نام پر کچھ اور ہو رہا ہے، دین اصل یہ ہے، ہم تو بتا سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آؤ مسجد میں، کوئی نہیں آپ کو روکا کبھی کسی نے کہ بھائی اس مسجد میں، یہ تو ہم نے ذہن بنا رکھا نا، میری فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میری تو بیت اللہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میری مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میری اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میری اہل سنت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو ہماری اختراعیں ہیں۔ کون روکتا ہے مسجد میں آنے سے؟ وہ جاہلانہ باتیں گئیں کہ جب کبھی وقت ہوتا تھا توحید و سنت کا متوالا کسی مسجد میں جاتا تھا، کہتے تھے باہر نکالو اور مسجد دھو دو، یہ پلید اور نجس آ گئے۔ وہ اللہ کا شکر ہے کافی حد تک اس حوالے سے فرق ہے۔ ہم کسی کو پابند نہیں کرتے، ترغیب ضرور دلائیں گے کہ پیارے نبی کی سنت یہ ہے، لیکن آپ نمازی بنیں، نماز ترک نہ کریں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، ترک نہیں کریں گے، صدق کے دل کے ساتھ حق کے متلاشی بنیں گے، انشاءاللہ حق نکھر کر سامنے آ جائے گا، حق نکھر کر سامنے آ جائے گا، اور آپ کا دل گواہی دے گا، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اس لیے مسجد میں آئیں، نمازی بنیں، اپنے بچوں کو، ان نونہالوں کو، نوجوانوں کو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو، آپ گھر کے وارث ہیں، پوچھا جائے گا، صرف حکمرانوں سے نہیں پوچھا جائے گا، میں گھر کا سربراہ ہوں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، پوچھا جائے گا تیرے بیٹے نے، تیری بہو نے، تیری بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں، تیری بیٹیوں نے نماز پڑھی یا نہیں۔ اور اکثریت والدین کی، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اس کو نعمت کے طور پر ہم نے کم استعمال کیا ہے، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اور والدین کو خبر نہیں ہوتی۔ چٹے ان پڑھ بعض والدین ہیں، وہ آگے سے بیٹی کہتی میں ایسے نا پڑھ رہی ہوتی ہوں، میں اسے تیاری کر رہی ہوتی ہوں، میں نے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، میں نے فلاں سہیلی سے بات کرنی ہے، 2 3 بجے تک ساری رات موبائل چلتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے صبح کو سوئے ہوتے ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے ساری رات محنت کی ہے، کوئی بات نہیں، اب نماز کے لیے بھی نہیں اٹھانا، کوئی بات نہیں ہے۔ اسکول جائیں، اسکول نہ جائیں، اکیڈمی نہ جائیں، اور کسی پیپر میں فیل ہو جائیں، والدین ناراض ہوتے ہیں۔ اکثریت اچھے لوگ بھی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ مزید برکتوں سے نوازے، مگر جب نماز کے بعد اچھا یار چلو کوئی نہیں، خیر ٹھیک ہے، بچہ ہے نا ابھی سمجھ جائے گا، بچہ ہے نا ابھی سمجھ جائے گا،
نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دلاؤ، نماز سکھلاؤ، اور جب 10 برس کا ہو جائے اس کی سرزنش بھی کرو۔ اسی یہ نہیں کہتے انہیں ہڈیاں توڑ دیو، یہ تو غلط ہے، اس کو تعدیبی طور پر اس کو بتائیں، سکھلائیں۔ یہ نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ نور، یہ نماز روشنی ہے۔ اور اسی طرح ایک دانشور نے کہا تھا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے لیکن روایت نہیں ہے، کسی دانشور کا قول ہے۔ اور جنتیوں کا جہنمیوں سے سوال ہوگا، جنتی ادھر ادھر دیکھیں گے، یار میرا فلاں رشتہ دار نظر نہیں آ رہا، میرا باپ نظر نہیں آ رہا، میرا دادا نظر نہیں آ رہا، میرے ماموں نظر نہیں آ رہے، میری والدہ نظر نہیں آ رہی، میری بیٹی نظر نہیں آ رہی، ایسے ادھر ادھر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون، پہلے سوچیں گے کہ یہ نظر نہیں آ رہے، پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ سوال کرو۔ اب یہ جنتی سوال کر رہے ہیں، ان سے جہنمیوں سے، ان سے مجرموں سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے، ما سالککم فی سقر، اور بتاؤ اور تمہیں جہنم کے اندر کون سی چیز لے کر آئی، ایسے سوال کریں گے۔ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہمارا پہلا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب سوچیں کہ نماز کے بغیر گزارا ہو جائے گا؟ ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی ساڑی پڑھی پڑھائی، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا تو حکم نہیں، پڑھنا ضروری نہیں ہے، قائم کرنا حکم ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، امر کے صیغے ہیں، حکم دیا جا رہا ہے، پیارے نبی آپ نماز پڑھیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، پڑھیں، وَانْحَرْ، اور قربانی کریں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، پیارے نبی گھر والوں کو حکم دے اور خود بھی پابند بنے۔ اللہ اکبر، نبی کریم سے بڑھ کر اور آپ کے گرانے سے بڑھ کر کوئی افضل گرانا تو نہیں، تو اللہ رب العزت اس قدر پابند کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں پابند ہوتے؟ جے دل وچ تانگاں لگیاں، جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ کیوں بھی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، سچے دل سے ارادہ کرنا ہے، جنہیں اتوں تو انشاءاللہ کہنا ہو بالکل نہ کہیں، بالکل نہ کہیں، میں کسی کی طرف میں نظر نیچے کر لیتا ہوں، آپ نے اگر نمازی بننا ہے تو کہہ دیں انشاءاللہ۔ جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں، 5 وقت دا نمازی بن جا، بڑا فائدہ اے اس رب، 5 وقت دا نمازی بن جا، بڑا فائدہ اے اس رب نو سجدہ کر جس کیتا پیدا اے۔ شیطان نے، ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو لعنتی قرار دیا ہے، اور ہم کتنے سجدوں کو چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں، کتنے سجدوں کے انکاری ہیں، غور کریں۔ ہن چھڈ دے عادتاں رب دے حکم اگے اڑن دیاں، تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں، اے نماز والا عمل بڑا پیارا اے، جے پڑھیے نہ نماز تے نہیں گزارا اے۔ ہن چھڈ دے عادتاں ترک نمازاں کرن دیاں، تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں، اس دور وچ جیڑا پکا نمازی اے، وہ سمجھ لے رب اوندے اتے راضی اے۔ بڑیاں اچھیاں آن گیاں گڑیاں اوندے اتے مرن دیاں، بڑا سونا وقت آئے گا جب مرے گا نا، اس کی جان ایسے نکلے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح مشکیزے سے آرام سے پانی نکل جاتا ہے۔ اور جو بد کردار ہے، بے نماز ہے، جس نے رمضان کی قدر نہیں کی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں فرشتے جب جان نکالیں گے نا تو ایسے جیسے وہ ململ کا کپڑا ہوتا ہے، مخمل کا، وہ کانٹوں کے اوپر پڑا، اس کو پکڑا جائے لیرو لیر ہو جاتا ہے، ایسے اتنی سختی سے بے نماز کی اور بد کردار کی جان نکلے گی۔ اس لیے نمازی بنیں،
ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਪਾਲੇ ਆਦਤਾਂ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਨ ਦੀਆਂ। ਹਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਸੋਨੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਤੇ ਰੱਜ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਪਾਲੇ ਆਦਤਾਂ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਨ ਦੀਆਂ। ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗਾ, ਸਿਮ ਹੁਬ ਨਬੀ ਦੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਇਸਦਾ, ਤੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਕਦੀ ਬੈਟਰੀ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਚਾਰਜਰ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਵੇਂ ਕਾਲ ਮਿਲਾ लिया कर। ये नमाज के रूहानी फ़ायदे भी हैं, नमाज के इज्तिमाई फ़ायदे भी हैं, और नमाज के रूहानी इज्तिमाई और जिस्मानी फ़वाइद भी हैं। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये नमाज जब हम ऐसे इज्तिमा होता है ना, मुसलमान जमा होते हैं कंधे के साथ कंधा मिलाकर, पाँव के साथ पाँव मिलाकर, एक इमाम के पीछे पाबंद होकर ये अहले कुफर पर रो पड़ते हैं। वो डरते हैं, वो तो हमारी नमाज से डरते हैं, काश हम नमाजी बन जाएं। और बड़े बड़े अतिबा ने, बड़े बड़े दानश्वरों ने ये उन्होंने निचोड़ निकाला है कि आपकी कमर दर्द करती है, आप लंबा सजदा करें, आपकी कमर दर्द करती है, आप लंबा रकू करें। ये नमाज सबसे पहली बात हमने इबादत समझकर करनी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मशक भी है जिस्मानी, जिससे जिस्म की बीमारियां दूर होती हैं, जिससे रूह को सुकून मिलता है। इसलिए नमाजी बने, घर में खबर लें बच्चों की, और बच्चों को पाबंद करें नमाज का, 5 वक्त का जायजा लें, कुरान की तिलावत का जायजा लें। आप सीरत का मुताला करें। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं बेनमाज को जेल के अंदर बंद कर दिया जाए और उस वक्त तक उसको रहा ना किया जाए जब तक वो नमाज नहीं पढ़ता। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी राहिमहुल्लाह, जिन्हां दे नाम दी 11वीं खांदे हो, खान पीन नूं अगे पिछे होंदे हो, लेकिन सुनो, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि बेनमाज की नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। और इसी तरह सुल्तान बाहू ने कहा था कि 70 ऊंटों की कितार लगी हो, आखिरी ऊंट पर बेनमाज बैठा हो, मुझे कोई कहे पहले ऊंट की मुहार पकड़ लो, मैं मुहार नहीं पकड़ूंगा, इसलिए कि आखिरी ऊंट पर बेनमाज बैठा है, बेनमाज मनहूस है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद नहीं है। क्यों नहीं नमाजी बनते? आओ नमाज की तहरीक चलाएं, और बड़ी तहरीकें चलाते हैं। नमाज की तहरीक चलाएं और खैर के कामों की तहरीक चलाएं, हकूकुल इबाद, तहफ्फुज़ हकूकुल इबाद की तहरीक चलाएं। जहां तक अपना बस चलता है, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ अपने इलाके को, अपने गिराने को खुशहाल बनाएं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा आयशा की सीरत को अपनाकर, हजरत अली की और सैयदा फातिमा की सीरत को अपनाएं। देखना गिराने किस तरह खुशहाल होते हैं। जब बंदा नमाज का वक्त हो, अपना काम तर्क कर दे और अल्लाह के आगे खड़ा हो जाए, फिर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी।